جیسا کہ آج کل امت آزمائشوں کا شکار ہے، فلسطین کے مسلمان اور طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے، پاکستان کے مسلمان اور طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے۔ کچھ آسمانی آفتیں ہیں، کچھ زمینی آفتیں ہیں۔ دل کرتا ہے کہ ان حالات میں جہاں سیلاب کی صورتحال ہے، بارشوں کی صورتحال ہے، اور بڑگرام کا علاقہ، بنیر کا علاقہ، KPK کے اکثر علاقے سیلاب کے شکار ہے، کشمیر کا علاقہ سیلاب کا شکار ہے، اور طرح طرح کے مسلمان آزمائشوں کا شکار ہے۔ صرف یہ نہیں، ایکسیڈنٹ کے حادثات دیکھے اور اسی طرح بیماریوں کے حادثات دیکھے، اچانک اموات کے حادثات دیکھے، طرح طرح کے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ امت پر اس وقت اللہ کی طرف سے ناراضگی اتری ہوئی ہے، اور یہ اصل وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے جس کی وجہ سے امت پر اللہ کی ناراضگی اتری ہے؟ ایک تو ان مظلوموں کی آہ و فغاں ہے، ان مظلوموں کی چیخ و پکار ہے جو ہماری خاطر رب سے شکایت کرنے گئے ہیں۔ دوسرا، کچھ اسباب ہم مسلمان ایسے اختیار کر رہے ہیں، جیسے ہمارے پشتوں کے مولانا بجلی گر صاحب فرماتے ہیں، آج سے 15 سال پہلے کا بیان ہے جو آج کل ویڈیو اس کی چل رہی ہے، کہ آسمان کے ارادے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر یہ فحاشی عام ہے، اگر یہ بے حیائی عام ہے، اگر عورت بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، تو آسمان کے ارادے پھر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ مولانا بجلی گر صاحب نے یہ جو بات کی ہے کوئی اپنی عقل سے نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غور کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور یہ حدیث ہے جس میں 15-16 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اور کہاں اگر امت کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی پھر آگے کیا ہونے والا ہے، امت ان کا انتظار کرے۔ فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھی جائے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، اور اسی طرح زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، زکوٰۃ دیتے وقت ڈرتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، اور دین کو دنیاوی غرض سے سیکھا جائے نہ کہ اخروی غرض سے، اللہ کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، اور اپنی بیوی کی تابعداری کی جائے اور اپنی ماں کی نافرمانی کی جائے، اور دوست کو قریب رکھا جائے اور اپنے والد کو دور رکھا جائے۔ دوستوں کی خاطر والدین کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے، اور قوم کی سیادت و سرداری ان کے فاسق کرے، اور قوم کا جو سربراہ ہو وہ گھٹیا انسان ہو، اور آدمی کا اکرام اس لیے کیا جائے تاکہ اس کی شر سے بچا جائے، اس کو اسی وجہ سے عزت دی جائے۔ آج کل ایسے لوگ ہیں، مالدار لوگ، طاقت والے، کہ غریب کمزور آدمی ان سے ڈرتا ہے، تو ڈر کے مارے اس کی عزت کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتا ہے۔ اور عورتیں ڈول باجے اور گانے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، بے پردگی کرے، جو آج کل عام ہے۔ شادیوں میں دیکھے کتنی بے حیائی ہوتی ہے، عورت گانا بھی گاتی ہے اور ناچتی بھی ہے، اور طرح طرح کے شیطان کے جو مزامیر ہے، آلات ہے، وہ شادیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور شراب عام ہو جائے، اور اس امت کے جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان پر لعن طعن شروع ہو جائے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، صحابہ تک جیسی ہستیاں بھی معاف نہیں کرتے، ان کو بھی برا بلا کہتے ہیں، ان پر بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بیماریاں عام ہو جائے، فارتقبوا عند ذلک، ان بیماریوں کے وقت پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ یہ جو اسباب، ان میں اکثر اسباب ایسے ہیں، بلکہ سارے اسباب اس وقت امت اختیار کر رہی ہے۔ ان اسباب کو اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، سرخ ہوا چلے گی، تیز و تند سرخ ہوا چلے گی، زلزلے ہوں گے، پتھروں کی بارشیں ہوگی۔ اب یہ جو سیلاب میں لوگ پتھروں کے ساتھ کیسے مارے گئے، اس کا مقصد یہ نہیں، غرض یہ نہیں کہ یہ گناہ گار ہے، شاید میرے گناہ کی وجہ سے انہیں آزمایا جا رہا ہو، شاید میری کمزوری کی وجہ سے انہیں آزمایا جا رہا ہو، لیکن دنیا میں شکار ہو جاتے ہیں آزمائش کے اچھے اور برے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھوں کو الگ کر دے گا اور بروں کو الگ کر دے گا، لیکن تنبیہ کے لیے لنذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم بعض ان کے گناہ
کی سزا انہیں چکھائے دنیا میں تاکہ وہ لوٹ آئے۔ تو فرمایا زلزلے ہوں گے، پتھروں کی بارشیں ہوگی اور زمین میں دنس جائیں گے، زمین میں لوگ دنس جائیں گے، زمین میں دنس جائیں گے، چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور ایسی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی جیسا کہ ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور یہ دانے پھیدر پہ نکل رہے ہو۔ ایسی ہی نئے نئے عذابات سامنے آئیں گے، نئی نئی پریشانیاں، نئی نئی مصیبتیں سامنے آئے گی۔ آج آپ دیکھیں، انفرادی زندگی دیکھیں، امت کی اجتماعی زندگی دیکھیں، اب یہ جو اسباب ہے ان مصیبتوں کے آنے کے، ہم غور کریں، یہ امت اختیار کر رہی ہے۔ اس سے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارا نوجوان جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا نصرت بالشباب، اس نوجوان کے ذریعے میرے دین کی مدد کی گئی۔ آج وہ نوجوان سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے، بے حیا بن کے، بے غیرت بن کے، فحاش بن کے۔ خدا کے لیے اپنے نوجوانوں کو دین سکھائے، انہیں دین کا جذبہ دے، اپنی عورتوں کو دین سکھائے، انہیں دین کا جذبہ دے، خود دین سیکھے اور دین کا جذبہ حاصل کرے، دین کے لیے مر مٹنا حاصل کرے۔ جب دین کا درد اپنا درد بناؤ گے نا، اللہ ان دنیا کی ایسی دردوں سے محفوظ کرے گا۔ جب دین کا درد اپنا درد نہیں بناؤ گے تو یہ تو نشانی ہے کچھ۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، آج بے حیائی عام ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں ہے، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم سوال کرو گے، تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا، تم دشمن کے مقابلے میں مدد طلب کرو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔